بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام طلوع سحر ود عمر ملک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عمر ملک. ناظرین, ہمیشہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ایسا پروگرام لے کر آؤں جس میں اپنے معاشرے کے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں, جتنے بھی مسئلے ہیں, ان کو آپ کے سامنے لے کر آؤں اور ان کے حل کیا ہیں, کس طرح سے ہم اس کو کم کر سکتے ہیں. تو اسی لیے میرا مقصد ہی طلوع سحر شو کرنے کا مقصد ہی یہی ہے. آپ کو میں بتاتی چلوں کہ میں ہمیشہ وہی ٹاپک اٹھاتی ہوں جو ٹاپک آج کے ٹائم میں چل رہا ہوتا ہے. آج کا جو میرا ٹاپک ہے بہت سینسٹیو ہے, کیونکہ اس میں جب ڈرگس کی بات کی جاتی ہے تو ایک برا تاثر آتا ہے بندے کے مائنڈ میں کہ ڈرگس اور ایک لڑکی کا رہی ہوتی ہے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ برا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز اچھی نہیں سمجھی جاتی اور ہمارا اسلام بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. تو آج کا میرا ٹاپک ہے ڈرگس اور کس طرح سے لڑکیوں کو بچایا جا سکتا ہے, اور اگر خدا نخواستہ ہماری فیملی, ہمارے ارد گرد کے لوگ اس نشے میں مبتلا ہو جائیں تو کس طرح سے ان کو باہر نکالا جا سکتا ہے. تو میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں شبنم نواز صاحبہ. ہمیشہ کی طرح وہ میرے شو میں آتی ہیں اور ہمیں فردن فوردن گائیڈ کرتی رہتی ہیں. ویری اٹریکٹیو پرسنالٹی ہیں ایڈوکیٹ شبنم نواز صاحبہ کو ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم میم. السلام علیکم امبر, تھینک یو مجھے بلانے کے لیے ونس اگین. میم جیسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ ہم ایک ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آپ نے سن لیا ہوگا, ڈرگس. تو ڈرگس کے اوپر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے میرے ڈرگس کے حوالے سے آپ سے ایک سوال ہے. جیسے کہ ایک سروے کے مطابق پتہ چلا ہے کہ آئس نامی نشہ جو کہ بہت زیادہ لڑکیاں استعمال کر رہی ہیں, اور لڑکیاں اس لیے استعمال کر رہی ہیں کہ ان کا ویٹ کم ہو جائے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی کہ یہ واقعی میں درست ہے کہ ان کا ویٹ کم ہو جاتا ہے اس نشے سے؟ امبر, ایک بہت امپورٹنٹ ایشو کو آپ لے کر کے آئی ہیں, اور ہیڈس آف ٹو یو کہ آپ نے سوسائٹی کے اندر یہ ایک مینس جو چل رہی ہے اس کے لیے آواز اٹھائی اور بات کر رہی ہیں. میرا سلوٹ ہے آپ کو. یہ جو آئس نامی نشے کے بارے میں آپ نے بات کی, تھوڑی اس کے اوپر ریسرچ میں نے کی, چونکہ ہم اس طرح سے ایکسپرٹس تو نہیں ہیں ان چیزوں کے, لیکن ایز ویمن وی کین آلویز ٹاک فار ویمن نا. تو جو آئس نامی نشہ ہے اس کے بارے میں ایک مسکنسیپشن جو معاشرے میں پھیلائی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کو لینے سے شاید ویٹ کم ہوتا ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو لینے سے شاید 2-3 دن آپ کہیں سوئے رہتے ہیں یا آپ کچھ کھا پی نہیں رہے ہوتے, تو اس سے آپ کو ایک آپ کے دماغ میں ایک مسکنسیپشن آتی ہے کہ ظاہر ہے وہ جو کھا پی نہیں رہے تو اس سے ویٹ لاس ہو گیا. اور یہ جو آج کل 0 سائز کا فنڈا بھی چل رہا ہے کہ جی آپ کا ویٹ ایک پرٹیکولر ایک بتائی گئی ہے جو کہ ایک نہایت خطرناک چیز ہے کہ آپ نے اپنی بچیوں میں ان کے دماغوں میں یہ ڈال دیا ہے کہ وہ اگر ایک پرٹیکولر سائز کی نازک دھان پان سی نہیں ہوں گی تو ظاہر ہے باقی خوبصورتی کے معیار کے ساتھ ساتھ, گورے رنگ کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی یہ والی کوالٹی بھی نہیں ہے تو آپ کے رشتے بھی نہیں ہوں گے. اور یہ ایک مسکنسیپشن ہے, کیونکہ اگر آپ اس طرح سے کر کے ویٹ لوز کر بھی لیں گی تو دا مومنٹ آپ اس کو چھوڑیں گی اس کے بعد ویٹ ڈبل انکریز ہو جائے گا. سو آئی بلیو کہ یہ ایک نہایت خطرناک چیز ہے جو آپ کی صحت کے لیے, جو آپ صرف اور صرف سوسائٹی کے وہ ٹپیکل ایک اس باکس میں فٹ ہونے کے لیے کر رہی ہیں, جو کہ ہرگز صحت مند نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا, میرا آپ سے نا ایک اور سوال بھی ہے کہ خواتین نفسیاتی طور پر نشہ کرنے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, وہ کس وجہ سے نشہ کرتی ہیں؟ دیکھیے, وجوہات تو آج تک اگر آپ اس کی ریسرچ ساری نکال کر کے دیکھیں اور یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو اس کی ایفیکٹس, اس کے کازز, مطلب لٹل از نون اباؤٹ اٹ. ٹھیک ہے, آپ کے یہ جو ایڈکٹیو ڈس آرڈرز ہیں ان کو ڈس آرڈر کے طور پہ لیں. یہ مرض ہے, یہ ایک وہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کہہ دیا جی وہ تو نشئی ہے اور وہ تو وہ ہے. اور خواتین میں جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے رجحان, تو مطلب یہ ایک ملٹی ڈائمینشنل میں سمجھتی ہوں ایک چیز ہے کہ یا تو دیکھیے, میں جیسے اگر اس کو بیٹھ کر کے سوچتی ہوں ایز اے وومن, تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یا تو ان کو وینٹنگ کا طریقہ نہیں ملتا, اپنا غصے کا اظہار کرنے کا یا اپنی پریشانی دکھ کو کسی کے سامنے بیان کرنے کا. سو پرابلی دیٹ کین بی دا ریزن کہ آپ یو ریزورٹ ٹو ٹیکنگ ڈرگس. ٹھیک ہو گیا, سب سے پہلے ڈرگس کی جو اسٹارٹ ہوتی ہے شروعات سگریٹ سے ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. اور یہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے. کیا اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, کچھ لوگوں جن سے ہماری بات چیت ہوئی, جو ہمارے کلائنٹس بھی خواتین میں تھیں یہ وہ, تو ان سے کہا, جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ جب ہم کسی سے بدلہ نہیں لے سکتے تو یہ ایک ہمارا طریقہ ہے کہ ہم نے مطلب سوسائٹی سے بدلہ لے لیے. صحیح. سوسائٹی سے بدلہ لینے کے لیے ڈرگس بھی یوز کیا جاتا ہے, یہ بھی خواتین کے اندر ایک چیز ہے. ایگزیکٹلی, کیونکہ وہ ادروائز
آپ دیکھیں نا ان کے پاس کون سے طریقے ہیں, کہاں جا کر کے وہ اپنا بول سکتی ہیں, کوئی مطلب کسی چیز کے اوپر بات کر سکتی ہیں یا کوئی غم غصہ نکال سکتی ہیں. اچھا, اس میں سب سے خطرناک چیز ایک اور آ جاتی ہے, وہ یہ آ جاتی ہے کہ چونکہ ڈرگز لے بھی رہی ہیں اور پھر چھپا بھی رہی ہیں, اس لیے نہ تو ریسرچ ٹھیک ہو سکتی ہے کہ کتنے % ویمن آر ٹیکنگ دیز ڈرگس, ٹھیک ہے, نہ ریسرچ ٹھیک ہو سکتی ہے, نہ اس کے مطابق ان کے لیے بھی بات کی جا سکتی ہے. موسٹلی یہ کنسیڈر کیا جاتا ہے کہ یہ سارا کچھ میلز ہی کر رہے ہوں گے. سو ویمن کی تعداد یا تو بہت کم دکھائی جاتی ہے, جبکہ ایسا نہیں ہے. ویمن کی تعداد زیادہ, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنی زیادہ ملین اور کتنی خواتین جو ہیں اس چیز میں انوالو ہیں. اب دیکھیں ان کے لیے نہ تو کوئی لا میکنگ ہو پا رہی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ان کو چھپانا پڑتا ہے ان کے ساتھ. اگر تو وہ سگریٹ پی رہی ہے, سمپل چلے ہم سگریٹ پہ آتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ سمجھا جائے گا کہ ایک خاتون اب کھڑی سگریٹ پی رہی ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بھی چلی جائے گی, وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوگی, اس کو ایزی ورڈ چوکی ہوگی, اس کا کیریکٹر ٹھیک نہیں ہوگا, آپ اس کو اسٹگمیٹائزڈ کر دیں گے نا, اس کو ڈبلی ڈیوینٹ بنا دیں گے کہ جی آپ جو ہیں یہ کام کر رہی ہیں اور صرف سگریٹ نہیں پی رہی, اس کا مطلب ہے آپ باقی بھی سارا کچھ کر رہی ہیں. بالکل, یہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بات بن گئی ہے کہ فیمیلز جو ہیں اپنی اس چیز کو, اپنی اس سچویشن کو چھپانے کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اس لیے نہیں بتا سکتی کہ اگر وہ سگریٹ یا کچھ بھی نشے میں لگ گئی ہے تو لوگ اس کو غلط سمجھتے ہیں, اس کے کریکٹر کے اوپر بات کرتے ہیں. یہ ایک بڑا آپ نے اچھا لاجک بتایا اور بڑی اچھی چیز ہے, یہ ہمارے معاشرے میں 90% لوگ یہی سمجھتے ہیں. اچھا, اب میرا آپ کے ساتھ ایک اور سوال ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری فیملی کے اندر کوئی ایسا بندہ, مطلب کوئی ہماری بیٹی بہن یا کوئی بھی ایسا ہے وہ ڈرگس میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو ہمارا کیا ری ایکشن ہونا چاہیے, کیسے ہم اس کو اسٹیبل کر سکیں, کیسے اس کو سنبھال سکتے ہیں؟ دیکھیے عمر, میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اللہ رحم کرے سب کے اوپر, پہلے تو خدا ہر کسی کے بچے اور بچی کو اس چیز سے محفوظ رکھے, لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس میں اس کو مدد کی ضرورت ہے, اس کی مدد کیجیے پلیز, اس سے نفرت مت کیجیے, کیونکہ نفرت اس چیز سے کیجیے, اس کو کلیئر کیجیے کہ وی لو یو بٹ وی ہیٹ کہ جو چیز آپ کر رہے ہیں, کیونکہ کیوں ہم ہیٹ کر رہے ہیں, ہم تو نہیں کر رہے, آپ کی صحت کی پرواہ ہے ہمیں. ہم ان کو جو کرٹیسائز کرنے لگ جاتے ہیں, ان کے اوپر باتیں کرنے, ایک مریض کے اوپر بات کریں گے آپ, کبھی نہیں کریں گے نا. تو ایک مریض کے اوپر وہ ایڈکٹیو ڈس آرڈرز ہیں, آپ کے مطلب آپ کی بہت ساری بیماریاں ہیں جن میں جب تک وہ ساتھ میں ایڈکشن نہ کریں تو وہ نارمل اس چیز پہ رہ ہی نہیں سکتے. جیسے یہ بائی پولر افیکٹیو ڈس آرڈرز ہیں مختلف, یہ ڈاکٹرز بہترین آپ کو سائیکالوجسٹ سائیکیٹرسٹ اس کو ایکسپلین کر سکیں گے کہ ان ڈس آرڈرز میں جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی ڈرگس کی طرف جاتا ہے, کیونکہ اس کو سکون اور کام ہی اس چیز میں ملتا ہے. تو مریض سے اچھا, ایک ڈرگز یوز کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ سکون کی تلاش کے لیے ڈرگز بھی کرتی ہیں فیمیلز. جی اچھا, دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ, بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا. مجھے بتائیے, میں ایبٹ آباد کی بات کرتی ہوں, اس ایبٹ آباد میں مجھے ایک جگہ ایسی بتائیے جو صرف خواتین کے لیے ہو, جو ویمن کلب ہو, جس میں بیٹھ کر کے وہ آپس میں بات کر سکیں, کوئی گیمز کھیل سکیں, کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی کر سکیں, کوئی سوئمنگ کا ان کے لیے وہ ہو, کچھ اور ہو, کہ کہیں وہ وینٹنگ یا کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر کے وداؤٹ بینگ اسٹیئرڈ ایٹ وہ بیٹھ کر کے وہاں پہ انجوائے کر سکے. بتائیے کوئی لائبریری ایسی ہو, کوئی چیز ہو. اب جب نہیں ہے تو سکون, میں نے جو آپ کو ساری چیزیں بتائیں یہی سب کچھ ہے نا, کہ اسی میں آپ بیٹھ کر کے کہیں کوئی پریشانی ہے اس کو ڈسکس کر کے, آپ نے وہ باہر کے ملکوں میں کلبز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ, سیکیورڈ ہوتے ہیں. اب آپ کے پاس جب یہ کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اسی قسم کی, ہماری ایک کلائنٹ تھی, ان سے ہم نے کہا کہ آپ تو بڑے ایک بیکورڈ علاقے سے بھی آتی ہیں اور بڑی پردے والی بھی ہیں, اور یہ سگریٹ آپ کیسے؟ تو انہوں نے کہا جی سگریٹ ایسے کہ میں گھر جاتے وقت راستے میں چلتی جاتی ہوں, جتنے ٹکڑے مجھے آدھے پیے ہوئے ملتے ہیں وہ میں اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں, اور پھر وہ میں کسی وقت راستے میں کسی پہاڑی کے پاس بیٹھ کے وہ پی کے, اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے اپنے سارے جو مصیبتیں تھیں ایک تو میرے سے ہٹ گئی ہیں, اور میں نے جو بول نہیں سکی وہ میں بول گئی ہوں, بدلہ لے لیا ہے, اب گھر چلی جاؤں. So this is how it happens. صحیح. اچھا, ایک اور سوال بھی ہے آپ کے ساتھ میرا کہ آج کل حالیہ سالوں میں دیکھا جا رہا ہے کہ یونیورسٹیز کالجز جو ہیں وہاں پر نشے کی جو تعداد ہے, مطلب جتنے بھی لوگ ہیں ڈرگز یوزرز جو ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کر کے ہم لوگ اسٹڈی میں زیادہ بریو ہو سکتے ہیں, زیادہ مزید سے مزید اچھا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک سو کالڈ فیکٹ ہے یا یہ درست ہے؟
دیکھیے ہم بھی سنتے آتے ہیں کہ جی جب میڈیکل کا, یا صرف میڈیکل کا نہیں کہوں گی, بڑا فلانا CSS کا مشکل ایگزام ہے, لاء کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں, پوری راتیں جاگ کے پڑھ رہے ہیں, تو اس کو جاگنے کے لیے فلاں ڈرگ ہم نے استعمال کر لی, اور پھر یہ ہوا کہ بڑا اچھا ہوا کہ ہم نے بڑی محنت کر لی. اور بھئی یہ محنت آپ اگر پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر لیں گے, یا 6 ماہ پہلے یا 4 ماہ پہلے کر لیں گے, جو 2 راتوں میں آپ نے اپنے اوپر ایکسٹرا ایک, بس یہ 2 راتیں تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے. اسٹوڈنٹس کا یہ ہوتا ہے پورا سال نہیں پڑھنا, اور ان 2 راتوں میں پڑھنا ہے, اور راتوں میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں. دیکھیں یہ جو شارٹ کٹس ہیں یہ الٹیمیٹلی کہاں اینڈ کرتے ہیں پھر الٹیمیٹلی مطلب ایٹ دا کاسٹ آف یور ہیلتھ یہ کرتے ہیں, ایٹ دا کاسٹ آف یور اسٹڈیز. کتنے دن آپ یہ ڈرگ لے کے جاگے رہیں گے, بالکل ایسے ہی ہے, اور پھر صحت پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا ایک اور سوال ہے کہ پاکستان کے اندر 77 یعنی کہ 77 لاکھ لوگ جو ہیں اس میں مبتلا ہو چکے ہیں, جن میں سے سب سے زیادہ خواتین کی جو ہے 3 ملین سے زیادہ خواتین جو ہیں ڈرگس لے رہی ہیں. تو اس تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے مسلسل, تو ہمارے معاشرے پہ کتنا منفی اثر پڑ رہا ہے, اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے موسٹ سرٹنلی منفی اثر تو پڑ رہا ہے, نہ صرف اس خاتون کے اوپر بلکہ پھر خاتون اگر ماں ہے تو وہ بچوں کو ظاہری بات ہے کہ وہ نہیں کر پا رہی, ٹھیک ہے, بچوں کی ٹھیک طریقے سے ٹیک کیئر نہیں کر پا رہی, بچوں کی کلینلینس نہیں ٹھیک ہے, بچے پڑھائی میں ٹھیک نہیں ہو رہے, گھر کا وہ. اچھا میں نے جو چھوٹی سی ایک ریسرچ کی ہے امبر, اس میں بڑی ایک حیران کن چیز میرے سامنے آئی, کیونکہ میرے مطابق یہ تھا کہ موسٹلی یہ ڈرگز یوز کرنے کا جو انکریز ہے ان ویمن وہ اس لیے ہے کہ اکنامکلی ڈپینڈنٹ تھی پہلے, اب انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں, اب ان کے پاس وہ افورڈ کر سکتی ہیں, اور چونکہ باہر نکلنے کے علیحدہ اسٹریسز ہیں پروفیشنل خاتون کے, سو پرابلی دیٹس وائی یہ انکریز ہو رہا ہے. اور وہ جب ریسرچ کو میں نے دیکھا جی, تو ریسرچ نے یہ ثابت کیا کہ 70% آف دا ویمن جو انوالو تھیں ان ساری چیزوں میں وہ ہاؤس وائفس تھیں. اچھا ہاؤس وائفس, یہ میں بڑی آپ کو ایک جینوئن اور ایک پراپر اس رپورٹ جو پاکستان کے اس کے اوپر فیمیل ڈرگ ابیوزرز کے اوپر ہوئی, اور بڑی مشکل سے ہوئی کیونکہ چھپایا جاتا ہے, جو بھی آؤٹ ان دی اوپن آ کے بتائے گی اس کے گھر والے اس کا کیا حال کریں گے. اب یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ گھر بیٹھی ہوئی خواتین وہ کس اسٹریس سے, وہ کس ٹارچر سے, وہ کس مطلب وہ آرڈیل کیا ہے, وہ دکھ, ان کی پریشانی, پریشر کیا ہے ان کے اوپر, کہ دے آر انٹو یہ اس قسم کے ڈرگس یا کسی بھی چیز کو وہ استعمال کرنے میں کے اوپر وہ ہوئی ہیں مجبور. صحیح. تھینک یو سو مچ شبنم نواب میں آپ کو کیوں کہہ دیتی ہوں بار کوئی بات نہیں یہ بھی ٹھیک ہے. پتہ نہیں کوئی اور شبنم نواب تو نہیں ہے میری مطلب جان پہچان, ہو سکتا ہے. چلیے اینڈ کروں. تھینک یو سو مچ میم فار کمنگ. آپ آئیے, آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور بہت عمدہ اور بڑی خوبصورت ڈسکشن آپ نے کی. تھینک یو سو مچ. یو ویلکم. جی تو ناظرین یہ تھی ہمارے ساتھ شبنم نواز صاحبہ, جن کے ساتھ ہم نے بات کی, اور آج کا ہمارا ٹاپک تھا بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی سینسیٹیو ٹاپک تھا, جس کے اوپر ہم لوگوں نے ڈسکشن کی. اور امید کرتی ہوں کہ اس شو سے بہت سارے ایسے لوگ اور بہت ساری ایسی ہماری فیمیلز, چاہے وہ ہمارے ہزارہ میں ہیں یا ہزارہ سے باہر ہیں, تو اس ٹاپک سے, اس چیزوں سے شاید بہت کچھ ان کی زندگی پہ افیکٹ پڑ سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے لوگ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں, تو وہ شاید ان سے نفرت کرنا کم کر دیں اور ان سے پیار کرنا اسٹارٹ کر دیں, کیونکہ کسی بھی چیز سے, کسی بھی برائی سے خود کو دور کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہوتی ہے محبت. جب آپ کسی کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے بیہیو کرتے ہیں, آٹومیٹیکلی وہ اسٹیبل ہو جاتا ہے, چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر آپ غصہ کریں گے, ڈانٹیں گے, تو اس طرح سے نہیں کسی بھی بات کا سلوشن